آج کسی نے سوال کیا اور بڑا ہی خوبصورت سوال ہے وہ کہ بیٹھے بٹھائے ہمارا دل اداس ہو جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اضطراب میں آ جاتا ہے، بے کلی چھا جاتی ہے، پریشانی سی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کیا وجہ ہے جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات ہوتے ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی کبھی کوئی دور بیٹھا ہوا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار یا کوئی کلاس فیلو ہمیں اچانک یاد آ جاتا ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کا مائنڈ ایک نیورو لنک بنائے گا اس کی فریکوینسی کے ساتھ، اور وہ نیورو لنک کیونکہ سارے کنیکٹڈ ہیں، ساری چیزیں، ساری دنیا، ساری یونیورس، تو کہیں نہ کہیں آپ کی فریکوینسی اس کی فریکوینسی کو ٹچ ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی آپ کی فریکوینسی اس کی فریکوینسی کو ٹچ ہوئی نا، تو ہو سکتا ہے وہ کسی اضطراب میں ہو، وہ کسی مشکل میں ہو، وہ کسی پریشانی میں ہو، وہ کسی محرومی میں ہو، تو کہیں نہ کہیں وہ اس کا حصہ آپ لے لیں گے۔ اچھا ہم کئی بار بہرحال لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کئی بار ہمیں سوچنا بھی چاہیے۔ ہم اپنے پرانے دوستوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم اپنے کلاس فیلو کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اگر ایک ہیلر ہے تو وہ تو جن لوگوں کے بارے میں سوچے گا تو اس کے پاس آسودگی میں تو لوگ نہیں آئیں گے، ان کے پاس تو وہی لوگ آئیں گے جن کا وہ مداوع کر سکے، جن کی درد کو کم کر سکے یا ختم کر سکے۔ تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی ایک مکمل اضطراب کا عالم ہوگا۔ تو اگر ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بغیر ببل کیے ہوئے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہوئے یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ شدید تکلیف میں ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کی فریکوینسی اس کی فریکوینسی کے ساتھ ٹچ تو ہوئی، پھر آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے، تو وہ جو ایک آپ کے اوپر اتنا بھاری پن آ گیا یا ملال آ گیا، اس کا حصہ بن گئے، تو اس کا حل کیسے کریں؟ تو اس کا حل بہت ہی آسان ہے کہ آپ کسی ایسے کے بارے میں سوچیں جو کبھی اداس ہی نہ ہوتا ہو، آپ کسی ایسے کے بارے میں سوچیں جس کے پاس کوئی کمی نہ ہو، آپ کسی ایسے کے بارے میں سوچیں جس کو کوئی گلٹ ہی نہ ہو، آپ کسی ایسے کے بارے میں سوچیں جس نے کبھی محرومی دیکھی نہ ہو، آپ کسی ایسے کے بارے میں سوچیں جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، تو میرا اللہ ہے۔ آپ کو جب بھی اس طرح کا فیل ہو، آپ کو بغیر کسی وجہ کی کوئی تکلیف ہو یا بے کلی ہو یا بے چینی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک قسم کی ویکیوم کریٹ ہو جانا، وہ فیل ہو، تو آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا، صرف وہ ذکر تو ہم ہر وقت کرتے ہیں، ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ آپ نے اپنا کنیکشن استوار کرنا ہے، اور وہ کنیکشن استوار تب ہوگا جب آپ ان کی پریزنس کو فیل کریں گے۔ میرے اللہ تعالیٰ کی پریزنس تو پہلے سے ہمارے پاس ہے، ہر وقت ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، مگر آپ ان کی اس پریزنس کو فیل کریں گے، وہ آپ کے پاس ہے، تو جیسے جیسے آپ ان کی پریزنس پر اور ان کی فریکوینسی جو کہ بڑی میٹھی اور بڑی پیاری فریکوینسی ہے، جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی فریکوینسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے جائیں گے، وہ آپ کی تکلیفیں، آپ کے دکھ، آپ کے ڈس آرڈرز، آپ کی محرومیاں سب جو ہیں اس کا نور جو ہے وہ جلاتا رہے گا۔ تو اگر آپ کے دل میں کبھی ایسا خیال آئے کہ آپ نے کسی ایسے انسان کے بارے میں سوچا جو کہ خوش نہیں ہے، وہ آپ کو اس کی سوچ نے بڑی اداسی پیدا کر دی ہے، تو آپ اس وقت اپنا کنیکشن میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار ضرور کر لیں۔ آپ جو ذکر کریں گے تو اپنا پریزنس شو کر رہے ہیں میرے اللہ کو، اور آپ نے ہر چیز میں محسوس کرنا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو میں لکھ رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کو ڈیل کر رہا ہوں تو بھی میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کے ساتھ فون پہ بات کر رہا ہوں تو میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ جیسے جیسے میرے اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے نا، آپ کی ہر ارد گرد کی چیز میں نا میرے اللہ تعالیٰ اپنا پریزنس آپ کو شو کرانا شروع کر دے گا، اور اللہ کی پریزنس میں کبھی بھی کوئی بری چیز نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پریزنس میں محبت ہوگی، اللہ کی پریزنس میں وقار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پریزنس میں عزت ہوگی، اور آپ کو اگر کوئی 1% بھی ملنا شروع ہو گیا تو آپ سوچیں کہ آپ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ تو کوئی بھی اداسی، کوئی بھی اس طرح آپ اگر کسی کی سوچ کی وجہ سے آپ کی طرف آئی ہے یا آ رہا ہے اور آپ کے اندر کو ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کے امیون سسٹم کو بالکل بھی اس نے ہلا دیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کریں، اور جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کریں گے نا، آپ کی ارد گرد کی فضا جو ہے وہ خوشبودار ہو جائے گی، آپ کے ارد گرد کی فضا خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، نہ پھر سردی کا پتہ چلے گا، نہ گرمی کا پتہ چلے گا، نہ کوئی ملال رہے گا۔ پھر اس کائنات کا خالق آپ کے پاس ہے۔ اگر پھر کائنات کا خالق آپ کے پاس آ جائے
پھر کس بات کا خوف، کس بات کا غم، کس بات کی تکلیف، کس بات کا ڈر۔ مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسن آز بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔